آج کے وقت میں یہ بات عام ہو چکی ہے، شادی کے 2 مہینے ہوئے نہیں کہ سوال کیا جاتا ہے خوشخبری ہے، کچھ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسے کب، کیوں اور کیسے دینا ہے اور کسے کیا نہیں دینا ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ پہلے ہی کلیئر کر دیا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب میں اور دولت عورت کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، تو پھر یہ سوال کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے نصیب میں بے اولادی لکھی ہو، کیونکہ اللہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ ہمیں 70 ماں کے برابر محبت کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے، جب ہماری ایک ماں ہم سے کچھ وقت 1 2 سال 3 سال بے اولادی کا معاملہ نہیں دیکھ پاتی ہے، تو وہ تو رب کریم ہمیں 70 ماں کے برابر محبت کرتا ہے، وہ ہمیں بے اولاد کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اگر بے اولادی ہمیں رکھی بھی گئی ہے تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے اولاد ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ہمارا دین، دنیا، آخرت سب کچھ خراب ہونے والی ہو۔ جب اس طرح کے معاملے میں دیکھتی ہوں نا، میری ساتھ ہی کافی بار یہ ہو چکا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے کافی بار ایسے سوال کیے گئے ہیں، تو میں ان سب کو یہی جواب دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اولاد کا سوال کرنا ہے نا، تو جا کے اس مرد سے کریے، اللہ نے جس کے نصیب میں اولاد لکھی ہے، کیونکہ میرے نصیب میں اللہ نے اولاد نہیں، میرے نصیب میں اللہ نے رزق لکھا ہے، تو رزق کا مسئلہ مجھ سے ہے، اولاد کا مسئلہ میرے شوہر سے ہے۔ اسی طرح ہر لڑکی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب میں اور رزق عورت کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، کیونکہ اللہ بھی بہتر جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اگر میں اولاد عورت کے نصیب میں لکھ دوں تو عورت ہی عورت کی دشمن اس قدر بن جائیں گی کہ اسے جینے نہیں دیں گی۔ آج کے وقت میں بھی کئی عورتیں ایسی ہیں جو عورت کو خود عورت ہونے کے باوجود، ہر تکلیف سمجھنے کے باوجود عورت کو بانجھ کہہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں اس قدر گھمنڈ، اس قدر کڑوے بول بولنا، اس طرح کی زندگی جینا نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو اپنے ان کڑوے لفظوں سے، آپ کی بے زبانی اور اس طرح کی باتوں سے خود کی دنیا اور آخرت تو خراب کر ہی رہے ہیں، لیکن جس سے آپ یہ سب کچھ بول رہے ہیں، جس سے آپ کا یہ سب کچھ سوال کر رہے ہیں، آپ اس کی بھی زندگی خراب کر رہے ہو۔ تو میری آپ سب سے یہی التجا ہے کہ کبھی بھی آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسی عورت ہو جس سے اولاد نہ ہو یا اولاد ہونے میں دیری ہو، تو اس سے یہ سوال نہ کریں کہ کچھ خوشخبری ہے، کچھ ہے، کیونکہ اللہ دے گا نا تو آپ کو بھی دکھے گا اور ہمیں بھی دکھے گا۔ تو بہتری ہے کہ ہم کسی سے بھی اس طرح کا سوال نہ کریں جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ آپ اور ہم جیسے لوگ تو صرف پوچھ کر بھول جاتے ہیں، لیکن اس عورت پہ کیا بیتتی ہے جس سے ہم نے یہ سوال کیا ہے۔ ہمارے لیے محض ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ کہ کچھ ہے، لیکن اس عورت کے لیے سوچ کر دیکھو ایک مرتبہ کہ اس عورت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، کس طرح وہ اپنے ان سوالوں کو آپ کو جواب دینے کے بعد خود سے ان سوالوں کو کس طرح کرتی ہوں گی، کس طرح خود کو جواب دیتی ہوں گی۔ بس آپ سب سے یہی التجا ہے کہ اگر ایسی کسی عورت کو دیکھے تو اس سے اس طرح سوال نہ کرے، بلکہ اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ، میں نے اس عورت کو دیکھا ہے جو بے اولادی میں خالی گود بیٹھی ہے، تو تیرے محبوب کے صدقے، اس ننھے سے اصغر کے صدقے میں اس کی گود میں اولاد ڈال دیں۔ اتنا کر دو تو آپ کی زندگی اور اس عورت کی زندگی انشاءاللہ دونوں کی زندگی سنور جائیں گی۔ اللہ